السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو ایک ہمارے جرنلسٹ یہاں آئے تھے اویس توحید صاحب، اور اس سے پہلے ہم نے مظہر عباس صاحب کو بلانا تھا. ہم نے شروع ہی مظہر عباس سے کرنا تھا چونکہ لوگوں کی بڑی فرمائش تھی کہ میڈیا کا آپ کا سیگمنٹ ہے، ہر چیز کرتے ہیں، آپ جرنلسٹوں کو نہیں بلاتی. تو میں نے کہا کوئی جرنلسٹ ہوگا تو بلاؤں گی جسے میں جرنلسٹ سمجھتی ہوں یا ملک کی اکثریت جیسے جرنلسٹ سمجھتی ہے. تو دیکھیے صحافت جو ہے یہ صحیفے سے نکلا ہے لفظ. صحیفے کا علم جو ہے اس کو صحافت کہتے ہیں. یہ اتنا مقدس علم ہے اور اس کی ذمہ داریاں جو ہیں، اس میں آزادی رائے بے شک، اس میں آزادی قلم بے شک، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری سب سے زیادہ مقدم ہے. تو مظہر عباس جو ہیں، جن کو میں نے پہلے کہا ہوا تھا لیکن ان کی مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں، میں مظہر کو اب ہم نے ساتھ ہی یہ کریئر شروع کیا تھا، میں نے سرکاری اور انہوں نے اخبار. تو بزرگ میں ان کو کہتی ہوں. بوڑھے اور بزرگ میں فرق ہوتا ہے. بڑھاپے کا تعلق ایج کے نیچرل پروسیس سے ہے، جبکہ بزرگی کا تعلق کردار سے ہے. اور اس پروفیشن میں کردار کو مینٹین رکھنا وہی آپ کو بزرگی تک لے جاتا ہے. تو میرے ساتھ ہیں مظہر عباس صاحب. آخر کار یہ پکڑے گئے. اچھا، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اچھا مظہر، مجھے اتنی خوشی ہے اور میں اس کو اپنے چینل کے لیے، جو بیچارہ ابھی بچہ ہے گھٹنیوں چلتا ہوا، اور اس کے بڑے سلیکٹڈ سبسکرائبرز ہیں، سلیکٹڈ آڈینس ہیں، ان کے لیے میں ان کی طرف سے بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ، اٹس این آنر فار مائی چینل کہ آپ یہاں پر ہیں. اور یہ میں کوئی خوشامد، آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہاں خوشامد. اور تو یہ بتائیے، وہ جو جرنلسٹ ہوتا تھا جب ہم انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے اور آپ نے اسٹار سے شروع کیا تھا، وہ ایک ایسی ٹیم تھی کہ بے شک وہ شام کا اخبار تھا، لیکن جرنلسٹک ایتھکس، جرنلسٹک پروفیشنلزم، وہ سب اسی طرح موجود تھا جیسا مارننگ میں ہوتا تھا، جو صبح کے اخباروں میں ہوتا تھا. اور آپ کے ساتھ آپ کے کلیگز بڑے بڑے جید لوگ تھے، اگر آپ کو یاد ہو. تو آدمی ان کے ساتھ رہ کے بھی جو سیکھتا ہے نا، ٹیم اس طرح کی تھی جن سے آپ نے سیکھا ہوگا. آج جو جرنلزم ہو رہی ہے اور یہ جو پیراشوٹرز آئے ہیں، پیراٹروپرز، کوئی بات نہیں آئے، لیکن سیکھیں بھی. اس کی ایتھکس تو سیکھیں نا، ٹیکنیکس سیکھیں جرنلزم کی، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو. اب آپ بولیں گے اور میں سنوں گی، اور میرے جو ناظرین ہیں چینل M5 کے، آپ کو کیا فرق محسوس ہوئی؟ نہیں، بہت بہت شکریہ نسرین، آپ نے جن الفاظ کے ساتھ یاد کیا، جن الفاظ ادا کیے، اس کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے، ہر دور کے اپنے تقاضے بھی ہوتے ہیں. پہلے میڈیا کی ایسی ریس نہیں تھی جیسی اب ہے. تو ریس جب ہوتی ہے تو پھر اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں آدمی گرتا بھی ہے، سنبھلتا بھی ہے. پہلے صحافت پہ ٹھہراؤ تھا، ٹھیک ہے، اور ٹھہراؤ کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اخبار کے پاس وقت بہت ہوتا ہے اور اسپیس بھی بہت ہوتی ہے، پھر وقت ہوتا ہے. پھر جو ایک فرق آج کے اس میں اور ماضی میں تھا وہ یہ تھا کہ ٹریننگ ماضی میں بھی نہیں ہوتی تھی کوئی اس میں، لیکن ایڈیٹرز ہوتے تھے. ایڈیٹرز کی موجودگی کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایڈیٹرز آپ کو ڈانٹتے بھی تھے، ایڈیٹرز آپ کو برا بھلا بھی کہتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اپنی پہلی اسٹوری فائل کی تو اس وقت ہماری جو نیوز ایڈیٹر تھیں نرگس خانم صاحبہ تھیں، تو انہوں نے میری پہلی کاپی جب میں نے ان کو فائل کی تو انہوں نے وہ کاپی اٹھا کے وہ ڈسٹ بن میں ڈال دی. پہلی رپورٹ کیا؟ پہلی رپورٹ انہوں نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آتے ہو، کیسے آتے ہو، کیا آتے ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ گلشن اقبال سے آتے ہیں، جو ہے وہ 2 بسیں تبدیل کر کے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر لکھو، ٹھیک ہے، پہلی خبر اس پہ لکھو جو تمہارا ایکسپیرینس ہے. لیکن تھی کیا وہ خبر؟ پہلی رپورٹ کیا؟ نہیں، وہی میں بتا رہا ہوں، وہی تھی پہلی رپورٹ کہ بس میں پیسنجرز کیا گفتگو کرتے ہیں، کیا پرابلمز ہیں اس بس کی، کیا پرابلمز ہیں، ٹرانسپورٹ کی کیا پرابلمز ہیں. وہ اوور آل بیسکلی ٹرانسپورٹ پہ کرنا چاہ رہی تھی. تو خیر وہ میں نے اسٹوری ان کو وہ دی تو انہوں نے دیکھی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، جا کے دوبارہ کرو.
امپروو کرو اس میں. اور یہ 2 مرتبہ سلسلہ ہوا. پھر تھرڈ ٹائم جب میں گیا تو تھرڈ ٹائم وہ اسٹوری جو ہے انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے پلیس کی اس میں. پھر انہوں نے مجھے بلایا تو انہوں نے جو میری جو پہلے کی 2 اسٹوریز تھیں جو انہوں نے ڈسٹ بن میں ڈالی تھی وہ ان کے ڈراور میں رکھی تھیں. وہ صرف مجھے دکھانا چاہتی تھی کہ تاکہ مجھے یہ لگے کہ یہ میں نے صحیح نہیں بنائی اور میں جا کے اسے امپروو کروں. اب دیکھیں نا میسج تھا اس میں. تو انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ تینوں اسٹوریز پڑھو اور خود دیکھو کہ اس میں امپروومنٹ کیا آتی ہے. وہ کلچر ختم ہو گیا. ختم ہوا یہ کلچر پرنٹ میڈیا میں تو اس کے بہت ذمہ دار جو ہے ہمارے میڈیا کے مالکان ہیں. کیونکہ ایڈیٹرز کا جب آپ نے ایڈیٹر کا ادارہ ہی ختم کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے. جو ڈان میں چلیں ڈان میں پھر بھی ہے لیکن باقی اگر ہم دیکھیں تو مالکان خود ایڈیٹر ہو گئے ہیں. جہاں مالکان ایڈیٹر نہیں ہیں وہاں بھی ایڈیٹر کی پاور نہیں ہوتی کوئی. تو وہ اخبار کا فائدہ یہ ہوتا تھا اور جو رسالوں میں کام کرتے ہیں ان کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پھر وہ چیز ایک فلٹرڈ ہو کے جاتی تھی. ٹھیک ہے. کہ آپ نے اسٹوری فائل کی, اسٹوری کو پھر ایک سب ایڈیٹر نے دیکھا, پھر وہ اگر سٹی پیج کی اسٹوری ہے تو اسے سٹی ایڈیٹر نے دیکھا, مین پیج کی نیوز ایڈیٹر نے دیکھا, پھر فائنل جو ایک وہ ہے وہ ایڈیٹر دیکھتا تھا. تو ایک اسٹوری جب اخبار میں چھپتی تھی تو وہ ایک فلٹرڈ اسٹوری ہوتی تھی. اور اس میں پھر اسی وجہ سے یہ بھی تھا کہ جب وہ اسٹوری اس کے باوجود اگر کوئی اس میں غلطی رہ جاتی تھی, اس کے باوجود اگر کوئی پکڑ ہو جاتی تھی تو پھر ایڈیٹر اس کی ذمہ داری لیتا تھا. اور ایڈیٹر اس لیے ذمہ داری لیتا تھا کہ اس نے تو اسٹوری فائل کی لیکن یہ 3 مرحلوں سے ہو کے گئی, اگر اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو نہیں جج کیا تو پھر ہماری غلطی ہے. اور وہ پھر ڈیفینڈ کرتے تھے, وہ اسٹینڈ کرتے تھے اپنے رپورٹر کے ساتھ. وہ چیز ظاہر ہے پرنٹ میڈیا میں رہی, اور پرنٹ میڈیا میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ یعنی شروع سے بیسکلی جو پاکستان کی جرنلزم ہے اس نے ڈرائیو کیا ہے انڈین جرنلزم سے. انڈیا سے ظاہر ہے پارٹیشن, اور وہی اسی لیے آپ کو اسلامک کنٹریز میں آپ کو دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو زیادہ وائبرنٹ میڈیا نظر آئے گا, اور اسلامک کنٹری میں آپ کو نہیں نظر آتا اس طرح کا میڈیا, اس لیے کہ سب کانٹیننٹ کے اثرات اس میں رہے, اور کالونی اس میں. تو اس یعنی وہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ قائد اعظم نے جب بامبے کرونیکل نکلتا تھا تو اس نے جلیان والا باغ کی اسٹوری بریک کی تھی, تو اس کے بعد اس پہ پابندی جو ہے لگی اور سینسرڈ ہونے لگا. تو پھر قائد اعظم نے اس پہ پروٹیسٹ کیا اس چیز پہ, قائد اعظم اس پہ, تو اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو نہیں نکلنے دیا بامبے کرونیکل کو. انہوں نے کہا کہ سینسرڈ شدہ اخبار مارکیٹ میں لانے سے بہتر ہے کہ اخبار نہ لایا جائے. وہ اچھا, یہ کہیں کوٹ ہوا ہے قائد اعظم کا؟ میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا ضمیر نیازی صاحب کی کتاب میں ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ ہے. اور پھر وہ جلوس بھی نکلا, اور اس جلوس میں پہلی مرتبہ اور شاید واحد مرتبہ رتی جنا نے بھی اس پروٹیسٹ میں بامبے میں, اور کیونکہ وہ سول سوسائٹی وغیرہ سب نے مل کے نکالا تھا اس میں. تو یہ جو اس کے ہمارے یہاں جو زیادہ تر پھر قوانین آئے وہ تو ایک الگ اسٹوری کے قوانین سے کس طرح میڈیا کو پابندی لگی. لیکن یہ جو بات ہے کہ ایڈیٹرز کا انسٹیٹیوشن تھا, بڑے بڑے ایڈیٹرز رہے ہیں, گزرے ہیں, اسٹرانگ ایڈیٹرز رہے ہیں, پوزیشنز لینے والے ایڈیٹرز رہے ہیں. انہوں نے اور پھر صرف یہی نہیں تھا کہ ان کے اپنے کچھ ایتھیکلز وہ ہوتی تھی, باؤنڈریز ہوتی تھیں کہ ایڈیٹرز جو ہے وہ اگر ملے گا صدر اور وزیر اعظم کے نیچے کے لیول پہ نہیں ملے گا وہ, اور صدر اور وزیر اعظم پہ بھی ملیں گے تو کلیکٹیو ملیں گے, اور جا کے ایک کوئی سال میں ایک گفتگو ہو جاتی تھی, وہ ہو جاتی تھی. اور اس کی اسپرٹ ہی یہی ہوتی تھی کہ آپ ایک عام اس میں ان سے زیادہ انٹریکٹ نہیں کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ دوستی کے اس میں دوستی کے آڑے آ جائے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جرنلسٹوں کو کوشش کرنی چاہیے, خاص طور پہ گورنمنٹ کہ اس میں کہ گورنمنٹ اور جرنلسٹ جو ہیں ایڈورسریز ہوتے ہیں, تو انہیں بہت زیادہ اس طرح بہت زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے. نیوز نکلوانے کے لیے قریب تو ہونا پڑتا ہے. نہیں, نیوز نکلوانے کے لیے آپ کے کانٹیکٹ بھی بڑے اچھے ہوں, آپ کی ساری چیزیں بھی ہوں. اگر فرض کریں آپ کسی خبر کے سلسلے میں کسی کے پاس جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ خبر کے حوالے سے بات کریں.
لیکن یہ کہ وہ آہستہ آہستہ لوز چیزیں ہوتی چلی گئی. انفیکٹ جب آپ نے جوائن کیا تو ماشاء اللہ تھا. ہاں ماشاء اللہ تھا اس زمانے میں. صاحب تھے عباسی صاحب اور سینسر میں آئی واز سینسر آفیسر. سینسر ہم وہ اخبار لے کے جاتے تھے تینوں اخبار میرے پاس آتے تھے ایوننگرز ڈیلی نیوز. اچھا ایوننگرز جو تھے اس زمانے میں کیونکہ کراچی میں ایوننگرز کا کلچر تھا باقی شہروں میں نہیں تھا. اردو کا بھی تھا انگلش کا بھی تھا. اردو تو پھر تھوڑا سا بعد میں آیا آغاز والا پہلے آغاز تھا اس کے بعد وہ لیکن قومی اور یہ سب. ہاں لیکن باقی جو تھے انگریزی اس پہ کلچر لیڈر تھا. اور آپ کا لیڈر تھا ڈیلی نیوز تھا اور اسٹار تھا اور اس میں زیادہ تر لوکل خبریں ہوتی تھی لوکل ایشوز کے اوپر کراچی کے ایشوز کے بعد پولیٹکس زیادہ آ گئی لیکن اس میں انیشلی لوکل ایشوز ہوتے تھے اس کے اندر وہ ایک ڈفرینٹ. لیکن اس کے باوجود جب سینسرشپ لگی تو اس میں چیزیں آپ آفیسرز نکال دیتے تھے. پھر وہ بلینک پیجز شروع میں کیپشن کبھی نکال دیتے تھے خالی پکچر جاتی تھی. تو بلینک پیجز جو ہے چھپ کے مارکیٹ میں آتے تھے تو اس پہ بھی پھر یہ ہوا کہ بلینک پیجز جاتے ہیں تو لوگوں کو میسج چلا جاتا ہے. پھر یہ ڈائریکشن آئی کہ جی آپ کہیں نہ کوئی وہ کریں گے. اس میں بھی جیسے امن اخبار وغیرہ تھے انہوں نے اس پہ بھی اگر کوئی جو ہے دنیا کے دوسرے حصوں میں کوئی اس طرح کی انقلابی تحریک چل رہی ہے تو اس کی ہیڈ لائنز لگا کے. لیکن یہ کیوں ہوا کہ انگریزی اخباروں پہ تو یہ بلیک اسپاٹ نہیں آیا لیکن اردو کے جو شان کے اخبار تھے ان کو اسکینڈل شیٹس سمجھا جانے لگا تھا. انگریزی میں بھی اسکینڈلز اگین ٹیبلوئڈ پیپرز تھے تو ٹیبلوئڈ پیپرز میں ہوتا ہے یہ اسکینڈلز ہوتے ہیں ٹیبلوئڈ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو یہ پیپرز ہوتے ہیں یہ اسٹریٹ پیپرز ہوتے ہیں. یہ آپ سگنل پہ رکے وہ ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ if it bleeds it leads. It leads, yes. تو اور یہ ایک آپ کی سوسائٹی وہ ہے کہ اگر کوئی بوم بلاسٹ ہو گیا کوئی وہ ہو گئے تو کہنا نہیں چاہیے لیکن میڈیا کو اس کے اندر ایک چمک نظر آتی ہے کہ جی ہیوج ہیڈ لائن ہوگی سپلیمنٹ چھپیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں سپلیمنٹ بکیں گے. وہ اردو ریڈرشپ جو کہ زیادہ تھی اسی لیے اس پر سختی بھی زیادہ تھی انگریزی کے مقابلے میں. جی بالکل. یعنی ڈان میں کوئی چیز چھپ رہی ہے تو وہ پھر اگنور کر دیتے تھے لیکن اگر کوئی چیز جنگ یا نوائب اختیار میں چھپتی تھی تو اس کی پکڑ زیادہ ہوتی تھی. بالکل جسارت میں اس میں اور ہر اخبار کا اپنا اینگل ہوتا تھا. ہر اخبار کا اپنا اینگل ہوتا تھا تو وہ لیکن اس کے باوجود وہ تھا کیونکہ آپ جب اسٹوری فائل کرتے تھے رپورٹرز کی صبح میٹنگ ہوتی تھی تو پھر اس میں یہ ہوتا تھا کل کی اسٹوریز میں کچھ کا ریئیکشن اگر کوئی آتا تھا اس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا تھا آئندہ کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے. تو پرنٹ میڈیا میں چونکہ ایک فلٹرڈ کا طریقہ تھا ایک وہ تھا تو اس لیے پرنٹ میڈیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائم تھا آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا آپ ویریفائی کر سکتے تھے وہ کر سکتے تھے. لیکن اس وقت بھی جس طرح کی وائر سروس ہوتی تھی وائر سروس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اس میں آپ کو فوراً اسٹوری دینی ہوتی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ دینی ہوتی ہے کہ اسٹوری غلط بھی نہ ہو. خبر کی نیچر کیا ہے تو وہ پرنٹ میڈیا میں اس لیے جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو الیکٹرانک میڈیا میں ایک دوڑ لگی. اب ظاہر ہے وہ جس طرح وائر سروس میں تو آپ جب تک خبر آپ اسٹار کے فوراً بعد اے ایف پی چلے گئے تھے. میں اسٹار میں کافی عرصے رہا. اسٹار میں ہوتے ہوئے میں نے پھر آرٹیکلز لکھنے شروع کیے. ٹھیک ہے. اسٹار کے اندر ہم ایک پیج نکالتے تھے کیمپس ٹاکنگ کے حوالے سے یونیورسٹیز اور کالجز وغیرہ کے اس میں تو اس کی کافی جو ہے وہ ریڈرشپ تھی. وہ کوئی میں اسٹار میں رہا ہوں کوئی 14-15 سال. اچھا. ہاں لیکن اسی دوران جب نیوز نکل رہا تھا تو مجھے نیوز سے آفر ہوئی ہے. بال جعفری صاحب ہوا کرتے تھے. ہاں بالکل بالکل بالکل. اور تو حمید چاپڑا صاحب تھے ایڈیٹر تھے اس وقت نیوز کے. غازی صلاح الدین پہلے ایڈیٹر تھے. تو مجھے نیوز سے آفر ہوئی تھی اور جب نیوز نکلنے والا تھا اور میں نے آلموسٹ اسٹار سے ریزائن بھی کر دیا تھا وہ اور نیوز کے ساتھ میرا ایک وہ ہو گیا تھا. لیکن پھر حمید ہارون جو تھے ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا تم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. یہ میں نے کہا کوئی اور وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ظاہر ہے آگے تو بڑھنا ہوتا ہے آپ کو تو میں کب تک اسٹار کے ساتھ اٹیچ رہوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں اگر میں نے کہا سیلری سے زیادہ بھی وہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ایک نیشنل مین اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں نیشنل نیوز پیپر میں. اور فی الحال میں نے کہا فی الحال مجھے کوئی ڈان میں اب نہیں نظر آ رہا اس طرح کا کوئی وہ
انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈان میں تمہارا ہو جائے لیکن احمد علی خان صاحب تھے ڈان میں ہاں ایڈیٹر اس وقت. اس وقت احمد علی خان کی ان کی بہت زبردست ایڈیٹر تھے, بہت پرنسپل incredible تھے, آدمی تھے. لیکن ان کی ایک انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی تھی کہ جی میں اسٹار سے کسی کو نہیں دوں گا, وہ ایوننگر کا امپریشن. حالانکہ اس کے بعد اسٹار سے بہت سے لوگ رہے اور اب بھی جو اسٹار کے ایڈیٹر ہیں وہ اسٹار کے جونٹی داس بھی آپ کے ساتھ. جونٹی داس ہاں, اسٹار میں اسٹار کی ٹیم بڑی اچھی تھی. اسٹار کی ٹیم میں وہ لوگ تھے جو بعد میں ان سارے اس میں گئے. اس میں اسپورٹس میں علی کبیر صاحب ہوا کرتے تھے, بٹی صاحب تھے, رضیہ بوندرے سے رضیہ بوندرے. پہ رضیہ تو ظاہر ہے ہماری اس لحاظ سے بہت بڑی ٹیچر رہی ہیں ہماری اس میں ہیرلڈ میں, اس وجہ سے. اور پھر ایک پرنسپل پوزیشن پہ انہوں نے ہیرلڈ سے ریزائن کیا اس میں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو ان سولیڈیرٹی پوری ہیرلڈ کی ٹیم نے ریزائن کر دیا تھا, پھر آگے میگزین نکالا اپنے بلبوتے پہ. اور کیا رائز کیا پھر نیوز لائن. ہاں, نیوز لائن وغیرہ نے. تو وہ ایک, تو میں نے کہا اس لیے, لیکن انہوں نے اس وقت یہ کہا تو پھر ادریس بختیار صاحب ظاہر ہے وہ بھی اسٹار میں ہوتے تھے اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے ادریس صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ غوثی ڈان میں ہوتے تھے, اسٹار میں نہیں. تو وہ ادریس صاحب سے پھر میں نے مشورہ کیا تو ادریس صاحب نے کہا کہ اگر یہ ڈان یہ کہہ رہے ہیں ڈان میں, حالانکہ اس وقت بعد میں پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نیوز میں جا کے ڈان میں آتا تو زیادہ بہتر ہوتا, لیکن یہ کہ سما دیا تھا ڈان میں نہیں ہو پایا میرا اور میں نیوز بھی نہیں جا پایا. کیونکہ اچھا, آپ کی یہ پالیسی تھی کہ جو ڈان میں صبح خبر لگی ہے چھوٹی سی ہے کہیں پیچھے بیک پیج پہ ایک کالم میں چھوٹا سا, وہ اس کو ہیڈ لائن بنائیں ایوننگ اسٹار کی, کیونکہ جنگ میں تو یہ تھا, جنگ میں کوئی ایسی خبر نہیں. اچھا, اسٹار کی زیادہ تر ہیڈ لائن جو ہوتی تھیں وہ لوکل ایشوز کے اوپر ہوتی ہیں. اچھا, لوکل کے ایم سی, کے ڈی اے, واٹر بورڈ, اس طرح کے جو ایشوز ہوتے تھے, سیوک ایشوز ہوتے تھے, اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے تھے. اور اس میں بہت سی, اور ایک بہت بڑی کیمپین اسٹار نے یہ بھی ایک بڑی مثال قائم کی تھی کہ جب اس زمانے میں, ایک زمانے میں سمت دادا بھائی والا بہت انویسٹرز آیا تھا, بہت بڑا اسکینڈل تو وہ اس نے پورے پاکستان کی جس طرح وہ اسکینڈل نہیں تھا, وہ باقاعدہ ایک ریئلٹی تھی. جیسے آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک شاید ڈان کو چھوڑ کے باقی سب لوگ ملک ریاض کے خلاف نہیں بات کر سکتے, اس کے حوالے سے کوئی بیریر ٹاؤن کے حوالے سے کچھ نہیں, اس لیے اشتہارات اس وقت بھی سمت دادا بھائی کے حوالے سے یہی تھا. اور سمت دادا بھائی کو بے شمار اشتہار, ساری اخبارات کو اشتہار دیتے تھے کئی اس میں. اسٹار واحد اخبار تھا جس نے سمت دادا بھائی کے اشتہار ریفیوز کیے اور اس کے خلاف کیمپین چلائی. ڈان کی ایک ہمیشہ صاف ستھری پالیسی تھی. آپ کے بڑے بھائی تو ایڈیٹر ہیں کب سے, ظفر عباس جو ہیں, وہ اسٹار نے پھر اس نے, اور اسٹار نے باقاعدہ کیمپین چلائی کہ, اور ایون ہمارے اسٹار کے بہت سے اسٹافرز تھے, انہوں نے بھی انویسٹ کیا ہوا تھا, تو ان کو بھی ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم ایسے ہی نہیں چلا رہے ہیں کیمپین, یہ فراڈ ہے, یہ کسی دن بھاگ جائے گا. تو یہ ایک اچھی بات یہ کہ مینجمنٹ کی طرف سے کوئی ہمیں یہ پریشر نہیں تھا مارکیٹ کی, بلکہ ایک ایسے بھی ہوا تھا کہ پورا بیک فل پیج اشتہار اسٹار میں چھپا. وہ سمت دادا بھائی کا نہیں تھا, کسی اور اس کا ریئل اسٹیٹ کمپنی تھی سب, اس کے بعد ہاں کوئی ایک تھا بہرحال اشتہار. تو وہ اشتہار بیک پیج پہ چھپ گیا تھا اور اس کی فرنٹ پیج پہ اور اسی اخبار کی ہمارے اسٹار کی جو لیڈ اسٹوری تھی وہ اس پورے پروجیکٹ کے خلاف تھی. اچھا, تو جب وہ چھپا تو وہ ایک آرگومنٹ ابھی پرنٹنگ میں نہیں گیا تھا, جب چلا گیا تھا مجھے یاد نہیں, لیکن اس میں آرگومنٹ یہ ہوا, مارکیٹ والوں نے آ کے شور کر دیا اچھا کہ جی جو ہے اس کے تو اگر آپ نے یہ چھاپا تو ہمیں پیسے نہیں ملیں گے اس اشتہار کے. تو وہ بات پھر حمید ہارون صاحب کے پاس گئی. حمید ہارون, ادریس بختیار صاحب کی سٹوری تھی, تو ادریس بختیار صاحب نے کہا کہ بھائی فیصلہ تو فائنل ڈیسیجن آپ کا ہی ہوگا, لیکن حمید نے کہا کہ اس اسٹوری کے فیکٹس وہ ہیں, تو انہوں نے کہا فیکٹس میرے پاس پورے ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. تو کیونکہ بالکل ڈیڈ لائن مطلب پیج جانے والا تھا, تو اس لیے یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم پورا وہ اشتہار نکالیں. اشتہار بھی چھپا, وہ خبر بھی چھپی, ٹھیک ہے, اور اس سے ظاہر ہے انہوں نے پھر اس کی پیمنٹ نہیں کی اس کی تو حمید نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اسٹوری وہ, لیکن جو خبر سے ڈیمیج ہوا ان کو وہ کراس کرتا ہے. تو اس طرح کے ایک مجھے یاد ہے کہ اسٹار میں اسٹوری تھی
गवर्नर अब्बासी साहब ही थे जी, हमीदी साहब हमारे किसी प्रोजेक्ट का वो इफ्तिताह करने वाले जाने वाले अच्छा, थे, किसी वाटर बोर्ड का या कोई ऐसी लंबी पाइपलाइन वगैरह पड़ने वाली थी। तो जिस दिन वो इफ्तिताह करने वाले थे उसी दिन सुबह हमारी लीड स्टोरी तस्वीरों के साथ थी कि ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट ही नहीं है, इसका इफ्तिताह गवर्नर साहब करने जा रहे हैं। तो वो फिर इफ्तिताही तकरीब खबर निकाली फिर कहाँ से आपने? जाहिर है इसके लिए कि आपको गवर्नमेंट उन्हीं जाके वो अगेन वो खबर इदरीस बख्तियार साहब की थी। अच्छा, क्योंकि वो केएमसी वगैरह में बहुत ज़्यादा इदरीस साहब के सोर्सेज बहुत अच्छे होते थे, लेकिन मैं तो स्टार की क्योंकि बात कर रहा हूँ तो उन्होंने तकरीब मुलतवी कर दी गवर्नर ने फिर नोटिस लिया इस चीज़ का, सारी चीज़ों का। उस ज़माने में ख़बरों के नोटिस लिए जाते थे, उस ज़माने में ख़बरों के नोटिस पे कार्रवाइयाँ होती थी, बिल्कुल वो सारी चीज़ें। फिर एक केस जो मैंने बहुत मुसलसल कवर किया वो जाम साखी केस था। अच्छा, उस वक्त जो कम्युनिस्ट लोग, आपने पहला पॉलिटिकल रिपोर्ट या खबर यही कवर की थी जाम साखी, या उससे पहले भी पॉलिटिकल? नहीं, उससे पहले थी खबरें जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, क्योंकि मैं जब स्टार में काम कर रहा था तो उसी दौरान मैं अपना फाइनल सेमेस्टर भी कर रहा था। अच्छा, मास्टर्स। तो नॉर्मली मुझे उन्होंने एजुकेशन वगैरह के हवाले से खबरें की हुई थी कि खबरें आप देते यूनिवर्सिटी की जो पॉलिटिक्स थी यूनिवर्सिटी वगैरह की उसमें, और वो जो हमने पेज निकाला था वो निकाला भी इसी पर्पस के लिए था। लेकिन पॉलिटिकल स्टोरी वो थी कि अगर कोई अच्छी पॉलिटिकल स्टोरी, तो मैंने कई स्टोरीज ऐसी थी, मतलब शायद जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब फर्स्ट टाइम उसमें जाम साहब की केस में अपेयर हुई थी, वो बहुत हाई प्रोफाइल केस बन गया था, तो सिर्फ स्टार में उस केस को रेगुलरली रिपोर्ट किया जाता था। तो फिर उसमें तकरीबन पाकिस्तान के सारे सियासतदानों ने उस केस मिलिट्री कोर्ट में चल रहा था, जिसमें पहली मरतबा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो अपेयर हुई थी। उसके अलावा उससे पहले वो डिटेन थी, वो थी, तो वो पहली वो थी। तो उस लिहाज से वो पहला जो अगर जो है हाई प्रोफाइल अगर केस हैं उसमें तो वो था। फिर कई स्टोरीज ऐसी थी जो पीपल्स पार्टी के हवाले से, जैसे गालिबन जब जतोई साहब को चेंज किया जा रहा था, या जतोई साहब नई पार्टी होते थे, नई पार्टी बना रहे थे जतोई साहब, तो वो खबर मैंने वो की थी, ब्रेक की थी। फिर ये कि एक मुझे याद है कि गालिबन खलीफुज़्ज़मा को बीबी ने हटाया था एज ए पीपल्स पार्टी, तो वो जिस दिन वो फैसले का ऐलान करनी थी उसी दिन स्टोरी लगी हुई थी। अच्छा, तो वो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो लीक होगी, हाँ, तो वो बेनज़ीर ने मुझसे यही पूछा कि मैं क्या करूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुमने तो स्टोरी ब्रेक कर दी है। तो इस तरह के कई फिर इवेंट्स हम वो करते रहे। लेकिन स्टार का जो वीकेंड एडिशन होता था वो बहुत अच्छा होता था, बहुत उसमें फीचर्स वगैरह, स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा पेज होता था, कवर्ड पेजेस होते थे। लेकिन स्टार में रहते हुए फिर मैंने हेरल्ड के लिए आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। अच्छा, तो एएफपी कब ज्वाइन किया? क्योंकि आप एएफपी बाइलाइन जो आती थी एएफपी मैंने ज्वाइन किया, एएफपी मैंने ज्वाइन की थी 2001 में। 2001 में? हाँ, ओके। और मैंने रिप्लेस किया था ओवैस को। ओवैस तौहीद को? ओवैस तौहीद। अच्छा।